حصار محبت۔ وہ فائل کی ورق گردانی میں مصروف تھا جب فون پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہوا۔ نام دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ ہیلو، کیسی ہے میری جان؟ وہ جی جان سے فون کی دوسری طرف شخص کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی، آپ جلدی سے گھر آ جائیں، آگے سے جو اسے کہا گیا۔ اس کے چہرے پر فوراً فکر مندی کے اظہار نظر آئے۔ ریلیکس ریلیکس بھائی کی جان، میں ابھی پہنچ رہا ہوں، رونا بند کرو، شاباش۔ وہ اپنی فائل سمیٹتے ہوئے تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کیبن سے باہر نکلا اور ریسیپشن کی طرف بھاگا۔ مس عروبہ، اگر ڈاکٹر مصطفیٰ میرا کچھ پوچھیں تو آپ انہیں انفارم کر دیجیے گا کہ گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہے، میں جا رہا ہوں۔ اور ریسیپشن پہ اطلاع دیتے ہوئے بولا، شیور سر۔ وہ ہلکی مسکراہٹ سے بولی، کیونکہ ہاسپٹل کا تمام سٹاف جانتا تھا کہ وہ اپنی فیملی سے کتنا پیار کرتا ہے، اور جاتے ہوئے آخر تک اسے دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ ایک وجیہہ مرد تھا۔ ماتھے پر بکھرے کالے بال، بھوری آنکھیں، ہلکی داڑھی، مونچھیں رکھے 27 سالہ ڈاکٹر سائم خان کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی پہ دھیان نہیں دیا۔ گرلز الرجی کہنا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ سائم خان کے لیے اس کی فیملی ہی سب کچھ تھی۔ فوزیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر چکرا کر رہ گئی۔ ایک تکیہ بیڈ سے نیچے، آدھا بستر زمین پر، کتابیں سائڈ پر بکھری ہوئی، اور وہ محترمہ خود بستر پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی سوئی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا کیا ہوگا، پتہ نہیں کب عقل آئے گی۔ فوزیہ بیگم کو تو تپ ہی چڑھ گئی۔ آیت، اب اگر تم 1 منٹ میں نہ اٹھی تو میں تمہارا اکیڈمی جانا بند کر دینا ہے۔ فوزیہ بیگم نے ہمیشہ والا حربہ آزمایا، اور ان کی امید کے مطابق آیت اگلے سیکنڈ ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھی گئی۔ کیا ماما، اتنا اچھا خواب دیکھ رہی تھی، ایک شہزادہ گھوڑے پہ سوار مجھے لینے آیا ہے، ہائے، لیکن آپ نے سارے خواب پر پانی پھینک دیا۔ پھینکا نہیں، ندیاں بہا دی۔ پنک نائٹ سوٹ میں پہنے، گورا شفاف چہرہ، گلابی ہونٹ، ہیزل آنکھیں کے ساتھ 21 سالہ آیت منہ بسوڑتے ہوئے فوزیہ بیگم کو اتنی پیاری لگی کہ انہوں نے فوراً اس کی بلائیں لے ڈالی، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ چلو جلدی کرو، ریڈی ہو کر نیچے آؤ، پتہ بھی ہے تمہارے پاپا کا تمہارے بغیر ناشتہ نہیں ہوتا۔ فوزیہ بیگم اسے تاکید کرتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ پیچھے آیت برے برے منہ بنا دے فریش ہونے چلی گئی۔ 10 منٹ بعد بالوں کی ایسی پونی میں جکڑ کے نیچے کی طرف دوڑ لگا دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا نے اس کے بغیر ناشتہ شروع نہیں کیا ہوگا۔ گڈ مارننگ بابا۔ عادت کے مطابق ان کے گال پر بوسہ دے کر چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ او ہو پرنسس، سلام کرتے ہیں، کتنی بار بتانا پڑے گا؟ کیوں میری پیاری بیگم کو غصہ دلاتی ہو آپ؟ مراد صاحب اخبار بند کر کے آیت کی طرف متوجہ ہوئے، اور ساتھ ہی اپنی بیگم کو دیکھ کر شرارت سے مسکرائے۔ آپ تو کوئی بات ہی نہ کریں، آپ کے بھیجا لاڑ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ فوزیہ بیگم غصہ ہوتے ہوئے بولی، اچانک سوری ڈارلنگ ماما، اب نہیں کرتی، بس آپ غصہ نہ کیا کریں، آپ جانتی ہیں غصے میں بابا کو آپ پہ زیادہ پیار آتا ہے۔ آیا شرارت سے ان دونوں کو دیکھ کر بولی، ہٹ بے شرم، اور چپ کر کے ناشتہ کرو۔ فوزیہ بیگم نے مسکراہٹ دبا کر سب کی توجہ ناشتے کی طرف مبذول کروائی۔ میں نے آپ دونوں کو تو ایک بات بتانا ہی بھول گیا، آپ دونوں کے لیے اس ویکنڈ پر ایک سرپرائز ہے۔ مراد صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ کیا بابا، جلدی سے بتائیں، آیت نے خوش ہو کر پوچھا۔ فوزیہ بیگم بھی انہیں کی طرف متوجہ تھی۔ جی، تو ایان آ رہا ہے USA سے اسی ہفتے، اس کا سال مکمل ہو گیا ہے، ہمارے صاحبزادے کا ہمارے بغیر دن نہیں لگتا، وہاں یہیں UCB میں مائیگریشن کروا لی ہے اس نے، مراد صاحب نے خوش ہو کر تفصیل سے بتایا، جبکہ ان کی بات سن کے آیت اور فوزیہ بیگم کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ سچی میرا بیٹا واپس آ رہا ہے، میں سب کچھ اپنے بیٹے کی پسند کا بنواؤں گی۔ فوزیہ بیگم فوراً خوش ہو کر بولی، ٹھیک ہے، آپ لوگ سب تیاریاں کر لیں، اب میں چلتا ہوں، آپ دونوں اپنا خیال رکھیے گا، رات میں ملاقات ہوتی ہے۔ مراد صاحب رومال سے منہ تھپتھپاتے انہیں تاکید کی، کیونکہ انہیں آفس سے دیر ہو رہی تھی۔ قریشی ہاؤس میں مراد قریشی اپنی زوجہ فوزیہ قریشی اور ایک بیٹے ایان قریشی اور بیٹی آیت قریشی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایان جو ضد کر کے ہائر اسٹڈیز کے لیے US گیا تھا، دل نہ لگنے کی وجہ سے لاہور کی یونیورسٹی UCB میں مائیگریشن کروا چکا تھا، جبکہ آیت بھی یونیورسٹی میں 5th سیمسٹر کی پڑھ رہی تھی۔ اگر بھائی سے مجھے ڈانٹ پڑی نا تو میں تیرا قیمہ بنا دوں گی۔ 20 سالہ ایزا سرخ و سفید رنگت، بائیں گال پہ تل اور دائیں گال پہ پردہ ڈمپل اسے اور پیارا بناتا تھا۔ لمبی کھڑی سی ناک جو غصے کی وجہ سے پھولی ہوئی تھی، اپنی گرے آنکھوں سے حجاب کو گھورتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے شک نہیں یقین تھا کہ اس حرکت کے بعد کلاس پکی ہے۔ او ہو، آرام کر، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی سی ڈانٹ پڑے گی نا، پھر سوچ، آئس کریم بھی تو کھانے کو ملے گی۔ 18 سالہ حجاب اپنے مخصوص انداز میں دونوں پونیوں کو جلاتے ڈارک براؤن آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہوئے بولی، جس میں ہمیشہ شرارت ناشتی رہتی تھی، محرم آپی کو بتا دیں کیا؟ ان کی وجہ سے بچ تو جائیں گے۔ ایزا ٹینشن سے بولی، ایزا
को कोई इस तरह डरते देख लेता तो उसे गश आ जाते, क्योंकि ईज़ा और टेंशन का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें परेशान करने की। और वैसे भी वो अपने रूम में नमाज़ पढ़ रही हैं और तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे भैया तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। हिजाब अपने लापरवाह अंदाज में बोली, दफ़ा हो जा तू मनहूस, मैं जा रही हूँ बाहर गार्डन में, तुम तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो। ईज़ा हिजाब की बातों से तंग आकर चिढ़ते हुए कमरे से चली गई, जबकि पीछे अब हिजाब का ईज़ा जैसा हाल था। अल्लाह जी प्लीज़ हमें बचा लेना, हिजाब दोनों हाथ उठाकर बोली। गोरा रंग, हेज़ल आंखें, गुलाबी होंठ और थोड़ी भी चमकता स्याह तिल, सतवां नाक पे चमकती लौंग जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ाता था। बालों के कुछ आवारा लट्टे काम करने की वैसे बिखरी हुई थी, लेकिन फिर भी वे अपने ध्यान में खाना बनाने में मगन थी। जब साइम की आवाज़ सुनकर हैरत होते हुए किचन से बाहर आई, क्योंकि वो जानती थी कि काम के मामले में साइम कितना सख्त और उसूल पसंद है। किसी एमरजेंसी में या तबीयत खराबी में ही होता था कि वो जल्दी घर आए। क्या हुआ भाई, खैरियत? आज जल्दी आ गए, तबीयत ठीक है आपकी? महरम ने अपने बिखरे बालों को कान के पीछे करते हुए तशवीश से पूछा। गुड़िया, हिजाब को क्या हुआ है? कुछ बताया उसने? हिजा का फ़ोन आया था कि हिजाब जब से कॉलेज से आई है रोई जा रही है, इसलिए जल्दी जल्दी आया हूँ। और मामा कहाँ है? साइम ने माथा मसलते हुए बताया और साथ ही मामा का पूछा। वो मामा के सर में दर्द था तो मैंने पेन किलर देकर लिटाया है कि थोड़ी देर सो जाए, और बाबा भी आने वाले इसलिए खाना बना रही थी। महरम ने सब कुछ तफसील से बताया। साइम को बेसाख्ता अपनी बहन पर प्यार आया, जो किसी का भी ख्याल करने का मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। कभी अपना भी ख्याल कर लिया करो। उसने महरम को अपने साथ लगाकर प्यारी भरी थपकी दी और साथ ही हिजाब के कमरे का रुख किया। उसे सोच कर ही कुछ हो रहा था कि उसकी जान से प्यारी बहन रो रही है, जबकि पीछे महरम इन दोनों की होने वाली दुर्गत और साइम के पागल बनने पर अफसोस ही कर सकती थी। महरम को हंसी भी आ रही थी और इन दोनों पर अफसोस भी हो रहा था कि हिजाब और ईसा का कुछ नहीं हो सकता। नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए वो भी हिजाब के कमरे की तरफ चल दी। अब ये तो वक्त ही बताता कि ईसा और हिजाब के साथ क्या होना था। जिस चीज़ ने उसकी नींद में खलल पैदा किया वो अलार्म की आवाज़ थी। उसने अपनी नींद से बोझल होती आंखों को खोलकर घड़ी में देखा तो सारी नींद भग से उड़ गई। उफ, ये क्या, आज ही लेट हो गई। मॉम ने भी नहीं उठाया। वो क्यों उठाएंगी भला, वही तो मेरी जॉब के सबसे ज़्यादा खिलाफ है। परिशा सदमे की कैफियत में खुद से मुखातिब हुई उठी और सर पे हाथ मारकर जल्दी से उठकर अलमारी से कपड़े निकालते फ्रेश होने चली गई। 10 मिनट बाद ड्रेसिंग रूम से बाहर आकर जल्दी जल्दी अपने लंबे बालों की पोनी बनाकर बड़ी बड़ी हेज़ल ब्राउन आंखों में काजल की बारीक सी लकीर लगाने के बाद होंठों पर पिंक ग्लॉस लगाया और दुपट्टा को हिजाब स्टाइल में लेकर बाहर आई, जहाँ शाजिया बेगम डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। घर में मुलाजिम होने के बावजूद भी खाना वो अपने हाथों से बनाती थी। अस्सलाम वालेकुम मॉम डैड। शाजिया बेगम और एहतशाम साहिब को सलाम करते हुए जूस का गिलास लबों से लगाया। वालेकुम अस्सलाम। अरे अरे बेटा, कहाँ की जल्दी है, आराम से पहले नाश्ता तो कर लो। कहा भी है जॉब की ज़रूरत ही क्या है तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी ही करनी है। आप ही कुछ समझाएं इसे, मेरी तो सुन ही नहीं रही, क्या पता आपकी सुन ले। शाहज़ा बेगम नाराज़ होते हुए बोली। बेगम क्या हो गया, इतनी बड़ी बात तो नहीं, और वैसे वो कौन सा खैरों के ऑफिस जा रही है। मैंने ज़मान से बात कर ली है, आपको वहाँ कोई भी परेशानी हो आपने ज़मान अंकल से बात करनी है, ओके। एहतशाम साहिब ने दोनों को बारी बारी तकीद की। इसी असना में एहतशाम साहिब का बड़ा बेटा अजलान हॉल में दाखिल हुआ। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट पर ब्लैक कोट पहने, स्याह बाल जेल से सेट किए हुए, चेहरे पर संजीदगी लिए हल्की हल्की दाढ़ी इसकी पुरवकार शख्सियत को मजीद चार चांद लगा रही थी। 30 साल अजलान अपनी मखसूस मगरूराना अंदाज में चलता हुआ वह एहतशाम साहिब की बाईं जानिब चेयर खींच कर बैठा और सबको सलाम किया। एहतशाम साहिब ने मुस्कुराते हुए से देखा। भाई, आप मुझे छोड़ देंगे ऑफिस प्लीज़। फरिशा फ़ौरन मासूम शक्ल बनाकर बोली, जिसे देखकर अजलान शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जी छोड़ दूंगा। और ये अफवान नहीं उठा, अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं जाना उसने। अजलान की भारी गंभीर आवाज़ हॉल में गूंजी। भाई, आपको पता तो है वो ढीली मज्ज है, सारी रात जागता है और फिर सोता रहता है। वैसे भी उसने आज यूनि लेट जाना है। परिशा ने शरारत से बोलते हुए तफसील बताई। ऐसे नहीं बोलते बड़े बेटा, ऐसे नहीं बोलते, बड़ा है वो आपसे। अजलान ने प्यार भरी सरनिश की। सॉरी भाई, प्रीशा मुंह बना के बोली। ओके मॉम डैड, मैं निकलता हूँ अब, और डैड आप रेस्ट करें, आज ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। अजलान ने एहतशाम साहिब को तकीद किया। मामूल के मुताबिक शाहज़ा बेगम का माथा चमका। परिशा को बाहर आने का कहकर बाहर निकल गया। अल्लाह हाफिज़ मॉम डैड कहकर वो जाने लगी कि कानों में पड़ने वाली आवाज़ से उसके चेहरे पर तबस्सुम बिखरा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, ध्यान से जाना, अल्लाह के अमान। पीछे एहतशाम शाह फौजिया शाह अपनी छोटी सी जन्नत को देखते मुस्कुरा दिए। शाह विला में एहतशाम शाह अपनी बेगम फौजिया शाह और अपने 2 बेटों अजलान, अफान शाह और एक बेटी प्रीशा शाह के साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हिजाब मेरी जान, क्या हुआ? हिजाब और ईज़ा जो मगन अंदाज में मूवी देखने में बिजी थी, साइम की आवाज़ पर जी भरकर गड़बड़ाई, जबकि साइम नासमझी से माथे पर बरलाले कभी टीवी स्क्रीन पर देख रहा था तो कभी हिजाब ईज़ा को। ईज़ा बच्चे, आपका फ़ोन मुझे आया था, क्या हुआ हिजाब को मुझे बताना पसंद करेंगी?
साईं तंग नज़रों से इन दोनों को घूरते हुए बोला। उसे तो सोच सोच के ही हैरानगी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि इसके साथ इस तरह का मजाक हुआ है, जबकि पीछे खड़ी महरम अपनी हंसी दबा रही थी। भाई वो हिजाब का किया धरा है, ये मैंने इसे मना भी किया था कि ये हरकत ना करे, लेकिन ये सुनती ही नहीं है ना अभी। ईसा ने अपना दामन बचाकर महरम के अपने साथ मिलाना चाहा। मुझे तो तुम लोग माफ़ी करो भाई, मुझे कोई इल्म नहीं था कि ये दोनों ये हरकत करेंगी। महरम ने तो साफ हरी झंडी दिखाई। अब मुझे बताओ आप लोगों के साथ क्या होना चाहिए? पता है हॉस्पिटल में किसी भी वक्त कोई भी इमरजेंसी हो सकती है और आप लोगों ने ऐसा मजाक किया। साइम इन दोनों से नाराज़ होते हुए बोला। अच्छा ना भाई, सॉरी आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। हिजाब साइम के नाराज़गी के डर से फ़ौरन इसके गले लगते हुए बोली। ईसा ने भी हिजाब के देखा देखी यही काम किया। इन दोनों का वाकई अपनी हरकत पर शर्मिंदगी हो रही थी। कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल करना। साइम दोनों का सर चूमकर बोला। जो भी था अपनी बहनों में उसकी जान बसती थी। और अब मुझे ये बताओ कॉल क्यों की थी? साइम अब सोफे पर बैठते हुए बोला। वो ना भाई, हमें ना आइसक्रीम खाने जाना था इसलिए। हिजाब एक ही सांस में आंखें मीच कर बोली। वो हम रात का भी कर सकते थे शायद। अब एनीवेज डिनर के बाद चलेंगे। साइम इन दोनों का सर थपकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। भाई आपके लिए चाय लाऊं? महरम अपने मखसूस नरम अंदाज में बोली। नहीं भाई की जान, अभी शावर लेकर लंच ही करूँगा और मामा को उठा लो आप। बाबा से तो रात में ही मुलाकात होगी। साइम महरम के सर पर प्यार भरा बोसा देकर उसे ताकीद करते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। वो अपने ध्यान में चल रही थी जब अचानक इस चट्टानी वजूद से टकरा गई। इससे पहले वो ज़मीन को सलामी पेश करती तो मजबूत हाथों ने उसे बाजुओं से पकड़कर गिरने से बचाया। माल जो कि अभी भी कॉरिडोर से गुजरकर अपने कैबिन की तरफ जा रहा था कि परिचय से ज़ोरदार तसादम हो गया। मिसाब देखकर नहीं चल सकती, क्या कोई पीछे लगा हुआ है जैसे भागी जा रही हैं ध्यान से। तो वो खुद भी नहीं चल रहा था, मगर वो मुआज ही क्या जो कभी अपनी गलती मान ले और दूसरों को जिद करने की इंतहा न कर दे। एक्सक्यूज़ मी, पहले तो पीछे हूँ और हाथ हटाएं अपने। देखकर आप खुद नहीं चल रहे थे, माना मैं थोड़ी जल्दी में थी, तो क्या मेरी अकेली की गलती तो नहीं है? और चलें अब रास्ता दें, पहले लेट हो गई हूँ। सामने भी परीक्षा थी, वो कब बाज रहने वालों में से थी। माँ जो पहले परीक्षा के चेहरे की मासूमियत को मबहूत होकर देख रहा था, उसकी बात सुनकर होश की दुनिया में वापस आया और दिल में ला हौला वला कुव्वता बिल्लाह पड़ा और अपनी सारी सोचों पर लानत भेजी। मोहतरमा आप हैं कौन? पहले देखा नहीं है आपको यहाँ। इस लड़के से मुखातिब बोझा सिर्फ देखने में ही मासूम लग रही थी। आपसे मतलब मैं क्यों बताने लगी आपको? जाए काम करें अपना, चले आते हैं कहीं से भी मुंह उठाकर। ये बात सुनकर तो मुआज का दिमाग ही घूम गया। मतलब इस कंपनी के मालिक के भतीजे को वो लड़की इतना कुछ कहती जिसके सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। उफ! इससे पहले कि मुआज अपनी बात मुकम्मल करता, जमान साहब की आवाज़ पर इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ जो उस लड़की से मुखातिब थे। कैसी है मेरी बेटी? जमान साहिब ने शफ़क़त से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक अंकल, परीक्षा मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा इनसे मिले, ये आपके सीनियर और मेरे भतीजे भी, और यही आपको गाइड करेंगे। मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं चलता हूँ। वो इन दोनों को ताकीद करते हुए अपने ऑफिस की तरफ चले गए। सॉरी, इनके जाने के बाद वो बोली और अपनी ज़बान तो तले दबा ली जो उसकी शान शान में क्या क्या कह चुकी थी, और ये हरकत माज की नज़रों से मख्फी ना रह सकी। इट्स ओके, आप चले, अभी वैसे भी इंटरव्यू में टाइम है। माज परीक्षा को बैटिंग एरिया में बैठाकर अपनी नज़रों का ज़ाविया बदलकर अपने कैबिन की तरफ चला गया। परीक्षा को ऑफिस छोड़कर उसने गाड़ी अपने ऑफिस की तरफ मोड़ ली। वैसे तो रोज़ का मामूल कुछ यूँ था कि पहले एहतशाम साहिब ऑफिस जाते और उनके कुछ देर बाद जलान जाता, पर आज एहतशाम साहिब तबीयत की खराबी की वजह से नहीं आए थे, तो जलान आज जल्दी आया था। लेकिन जैसे ही अजलान ऑफिस में एंटर हुआ, ऑफिस की हालत देखकर अजलान का दिमाग ही घूम गया और माथे पे बाला पड़ना शुरू हुए। मतलब अजलान शाह के ऑफिस में सारा काम फैला हुआ था और सारा स्टाफ ऑफिस में लापरवाही से बातों में मशगूल था। उन्हें होश में लाने वाली अजलान शाह की गरजदार आवाज़ थी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? आप सब बातें करने आए हैं क्या? काम करने की जगह कोई पार्क नहीं या कोई पार्टी चल रही है? सर, वो एक स्टाफ मेंबर ने बोलने की हिम्मत की, पर अजलान इसके बाद दोबारा काट कर अपने मखसूस सर्द अंदाज में शुरू हो गया। मैंने कोई वजह नहीं पूछी, 5 मिनट है आप सबके पास, ये सब समेट कर अपने काम पर लगे और आइंदा ऐसा हुआ तो सबको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। समझे आप सब? मुझे अपने काम में कोताही जरा भी पसंद नहीं। आप मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? करें अपना काम। वो अपने मखसूस अंदाज में दाढ़ी सहलाते हुए उससे मैं तनवन करता अपने ऑफिस की जानिब चल दिया और पीछे वो सारा स्टाफ अपने कामों पर लग गया। उनके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि आज एहतशाम सर की जगह अजलान सर आएंगे, वरना वो कभी ऐसी हरकत ना करते। ऑफिस के वर्कर्स अजलान शाह के सर्द अंदाज को देखते हुए परेशान होते थे, क्योंकि एहतशाम साहिब बहुत नरम ख्वाह तबीयत के मालिक थे। ये नहीं था कि अजलान बदलिहाज था, अब उनसे बड़ों की इज्जत करना वो खूब जानता था, लेकिन उसके अंदाज में ऐसा सर्दपन था जो सबको झुरझुरी लेने पर मजबूर कर देता था। माज, तुम भी अंदर चलो, डिनर करके चले जाना। माज जो उस्मान साहब को घर तक छोड़ने आया था उसे अंदर आने का कहा। नहीं बड़े पापा, आप जाएं, मैं घर के लिए निकलूँ, वैसे भी बहुत देर हो गई है, मामा पापा इंतज़ार कर रहे होंगे, कल मुलाकात होगी। अब माज उन टालते हुए बोला, वैसे भी वो आज बहुत ज़्यादा थक चुका था और आज
جو اس کے ساتھ ہوا وہ اس کو جھٹلانے کی پوری کوششوں میں تھا، وہ اسے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ینگ مین، تم اب میری بات ٹالو گے؟ زمان صاحب نے اسے مصنوعی آنکھیں دکھائی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی بات نہیں ٹالتا، اور دل ہی دل میں معاذ انہیں اپنی بیٹے کے لیے بہت پسند تھا۔ انہیں بس صحیح وقت کا انتظار تھا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر بڑے پاپا، وہ ان کے کاندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے بولا اور اندر کا رخ کیا۔ السلام علیکم بابا، معاذ بھائی آپ آج یہاں کیسے تشریف لائے؟ محرم معاذ پر میٹھا سا طنز کرتے ہوئے بولی۔ وہ جانتی تھی معاذ نے جب سے آفس جوائن کیا ہے اس کا کہیں بھی آنا جانا بہت کم ہو گیا ہے، پھر بھی اسے تنگ کرنے کو بولی۔ اب ہم کام کے بندے ہیں، ہمیں دو گھڑی کی فرصت نہیں، معاذ فرضی کالر جھاڑتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں چلیں باقی باتیں چھوڑیں، آپ دونوں آ جائیں، کھانا کھائیں، میں باقی سب کو بھی بلا لوں۔ محرم انہیں کھانے کا سب کو کہہ کر سب کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں سب کھانے کی میز پر موجود تھے۔ ماما آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ صاحب نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ زبان صاحب تحریم بیگم کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی وہ بس سر میں درد تھا تو محرم نے دوائی دے دی تھی، اور مجھے آج کوئی کام بھی نہیں کرنے دیا، تحریم بیگم خفگی سے بولی۔ بہت اچھا کیا میری بیٹی نے، زمان صاحب محرم کو شاباشی دیتے ہوئے بولے۔ اور سائم ہاسپٹل میں کام کیسا چل رہا ہے؟ زمان صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ اپنے آفس ہونے کے بعد بھی انہوں نے بچوں پر کوئی زبردستی نہیں کی، جبکہ بلکہ جس پروفیشن میں اس کا لگاؤ تھا اس میں سائم کو ساتھ دیا۔ جی بابا آل گڈ الحمدللہ، بس آج وہ بابا اس کے بعد ہم سب آئس کریم کھانے جائیں گے۔ اس سے پہلے سائم بات مکمل کرتا حجاب بول پڑی۔ ایزا نے زور سے پاؤں حجاب کے پاؤں پر مارا، کیونکہ بات کے درمیان بولنے والوں پر بابا کو غصہ آتا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے حجاب؟ آپ کو کتنی بار بتانا پڑے گا کہ بات کے درمیان نہیں بولتے؟ وہ ناراض ہوتے ہوئے بولے۔ کچھ نہیں ہوتا بابا، میری بات ویسے بھی ضروری نہیں تھی، آج میری بہنوں کا آئس کریم کھانے کا دل ہے تو میں ضرور لے کر جاؤں گا، معاذ تو بھی ہمیں جوائن کر۔ سائم نے زمان صاحب کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ معاذ سے استفسار کیا۔ نہیں میں تو اب نکلوں گا، میں صرف بڑے پاپا کے کہنے پر آیا تھا، تم سب انجوائے کرو۔ معاذ رشی سے لب تھپتھپاتا اٹھ کھڑا ہوا، سب سے مل کر گھر کے لیے نکل گیا۔ کیا کہتے ہیں پھر چلے ہم سب؟ سائم نے آنکھ بھی چکا کر پوچھا۔ نہیں میں تو تھکا ہوا ہوں اور میری بیگم کی طبیعت نہیں ٹھیک، آپ سب جاؤ اور میرے لیے پیک کروا کے لے آنا، انہوں نے سہولت سے انکار کر کے آخر میں شرارت سے کہا۔ شیور بابا کیوں نہیں، اور آپ لوگ جلدی سے ریڈی رہو، میں بس گاڑی کی چابی لے کر آیا۔ سائم مدھم سے کہکا لگاتے ہوئے زمان صاحب سے بولا، ان تینوں کو کہہ کر اپنے روم کا رخ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ چاروں آئس کریم پارلر کی طرف نکل پڑے۔ شکر آج بچت ہو گئی ورنہ ڈانٹ پکی تھی، اس حجاب منحوس کی وجہ سے میں بھی ہر دفعہ پس جاتی ہوں بھائی۔ ایزا منہ پھلا کر سائم سے بولی، جیسے اس سے زیادہ شریف کوئی ہے ہی نہیں، تم تو بس کر دو، آج کیسے سارے الزام میرے پر ڈال دیا، بدلہ تو میں ضرور لوں گی، حجاب منہ پہ ہاتھ پھیر کر بولی۔ محرم اور سائم ان کی تکرار پہ مسلسل مسکرا رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دونوں جتنا مرضی لڑیں ان کا پیار بڑھتا ہی جائے گا۔ اسی اثنا میں آئس کریم پارلر آ گیا۔ مستی بھرے ماحول میں آئس کریم کھا کر ان سب نے ہنسی خوشی واپسی کی راہ لی۔ جب میرے پاس میری فکر کرنے والا بھائی ہے تو میں دنیا والوں سے کیوں ڈروں؟ یونیورسٹی میں ہر طرف گہما گہمی تھی، کیونکہ آج نیو اسٹوڈنٹ نے آنا تھا۔ وہیں ایک طرف وہ گاڑی کی بونٹ پر بیٹھا، سر پر ہوڈی پہنے، آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے، انگلی میں گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے ایک لڑکے کی ریگنگ میں مصروف تھا۔ یار بھائی پلیز گاڑی کی چابی دے دیں اور جانے دیں، وہ لڑکا اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے منت کرتے ہوئے بولا۔ پہلے تمہیں وہ گیٹ سے جو پہلی لڑکی اندر آئے گی اسے یہ پھول دینا ہے، بولو منظور ہے؟ پھر تمہیں یہ گاڑی کی چابی بھی مل جائے گی، وہ آئی برو چکا کر بولا۔ بھائی ایسے تو نہ کریں، ویسے تو بہت بڑا ٹھرکی ہوں، لیکن پہلے ہی دن عزت کا فلودہ نکل جائے گا، وہ لڑکا پہلی بات اونچی جبکہ باقی منہ میں دانت پیستے ہوئے بولا۔ کچھ کہا کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ مصنوعی کان صاف کرتے ہوئے بولا، جیسے اسے سچ میں سمجھ نہ آئی ہو۔ نہیں جا رہا ہوں، نیو لڑکا میچنی شکل بنا کر بولا، جبکہ پیچھے وہ اپنے دوستوں کو اشارہ کر کے خود کانوں میں ہینڈ فری لگا کر بونٹ سے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جبکہ یونی کے اندر داخل ہونے والی پہلی لڑکی کو دیکھ کر وہ فوراً گاڑی کے بونٹ سے اترا، ہینڈ فری کانوں سے اتار کر دوست کو دیتا اس نیو اسٹوڈنٹ کو روکنے کے لیے بھاگا، پر افسوس اس وقت تک دیر ہو چکی تھی، وہ لڑکا ایزا تک پہنچا تھا، اب جو ہونا تھا وہ تو آنے والا وقت ہی بتاتا۔ وہ پیچھے مڑا، واپس گاڑی کے قریب اپنے دوستوں کے پاس آ کر رک گیا، اب جو ہوگا وہ تو دیکھنا ہی تھا۔ پیچھے وہ لڑکا اپنی شام کو خود دعوت دیتے ہوئے ایزا کے پاس پہنچ گیا اور ایک نظر پیچھے عفان کو دیکھا، وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ایزا کے سامنے ایک گھٹنے پر بیٹھ کر اس کی طرف پھول بڑھایا، پر یہ کیا؟ ایک زوردار پڑنے والے تھپڑ نے اس کا گال لال کرنے کے ساتھ چوتھا طبق روشن کر دی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ کیا بےہودگی ہے یہ؟ شرم و حیا نام کی چیز ہے یا نہیں؟ لگتا ہے نیو آئے ہو جبھی میرے سامنے یہ حرکت کرنے کی ہمت ہوئی ہے۔ خیر اب غلطی کر دی ہے تو بتاؤ کیا سزا ہونی چاہیے تم جیسے بے شرم انسان کی؟ ایزا نہایت غصے میں بولی۔ میں
مطلب وہ یہاں گار پر لگنے والے دوسرے تھپڑ نے اس کی نانی یاد دلا دی اور وہ بولتے بولتے رہ گیا۔ اب آواز نہ نکلے تمہاری، سمجھے؟ میں بتاتی ہوں تمہاری سزا، بلکہ رکو، آج یونیورسٹی سے نکلواتی ہوں، تم لوگوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے، یہاں پڑھنے آتے ہیں اور کرتے ہیں یہ اپنے ٹھڑکنے والے کام۔ یہ کہہ تو اس نے پیچھے آتے آیا تو محرم کو مخاطب کیا، سو گرلز، بتاؤ کیا کیا جائے اس بندر کا؟ لے چلیں پرنسپل آفس؟ اس سے پہلے آئے تو اس کی بات کی تائید کرتی ایک مردانہ گمبھیر آواز نے انہیں اپنی جانب مخاطب کیا، جسے سن کر عزا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے اس شخص کو دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی اور منہ پھیر لیا۔ ہے گرلز، واٹس اپ؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ عفان اس بیچارے نیو اسٹوڈنٹ کے گلے میں بازو ڈالے مزید سے کھڑا ہوا اور ایسے دکھایا جیسے بالکل انجان ہو۔ تھی پرابلم، پر میں نے حل کر دی، اور یوں مسٹر، چلو بتاتی ہوں تمہیں، یہ کہتی عزا جانے لگی کہ پیچھے سے عفان نے محرم کو مخاطب کیا۔ محرم، کیا ہوا ہے؟ یہاں کوئی پرابلم ہے؟ یہ کہہ کر اسے اشارے میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی، جو کہ وہ سمجھ بھی گئی۔ ہاں ایکچولی یہ نیو اسٹوڈنٹ ہے، اور آتے ہی عزا کو یہ بول دیا، بس پھر؟ محرم نے اس پول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو اب زمین پر پڑا اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اوہ! عفان نے اوہ کو لمبا کرتے کچھ سوچنے کی ایکٹنگ کی، جسے دیکھ کر محرم نے اسے شاباشی سے نوازا تو اپنے مخصوص اسٹائل میں بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرایا، جس سے اس کا ڈمپل واضح ہوا، لیکن اسے وہ جلدی ہی چھپا گیا کیونکہ وہ اب بھی اپنی بےعزتی کروانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سب جائیں، میں دیکھ لیتا ہوں اسے، اور اب یہ ایسا نہیں کرے گا، ہے نا؟ یہ راستہ دکھاتے عفان نے اس کی بھی تائید چاہی۔ ہاں بھائی، میرے باپ کی توبہ، آئندہ ایسے غلطی کروں کسی کے۔ وہ اپنی بات پوری کرتا کہ عفان نے اس کی کمر پر مکہ مارا، جس سے وہ کراہ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اب جائیں آپ سب۔ ارے ایسے کیسے؟ میں نے اسے سزا دینی ہے، آپ جائیں، میں دیکھ لوں گی اسے، عزا جلدی سے بولی، کیونکہ اس نے اس لڑکی کو بھی سزا دینی تھی۔ یہاں سب لوگ آتے جاتے دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ لوں گا اسے، آپ جائیں۔ محرم، جاؤ ان دونوں کو لے کر۔ عفان دانت پیستے ہوئے عزا کو آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، جس کا اس نے ذرا بھی اثر نہ لیا، اور محرم آیت کے ساتھ پیر پٹکتی چلی دی۔ آؤ۔ اوئے عفان، تیرا فون کب سے بج رہا ہے؟ یہ کوئی امپورٹنٹ کال نہ ہو؟ عفان کے دوست نے اس کی توجہ فون پر آنے والی کال کی طرف مبذول کروائی۔ دھت تیری کی، دعا کر بھائی کا نہ ہو، ورنہ میری بہن بچ جانی ہے۔ لیکن کال دیکھتے فون اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا، کیونکہ اس کا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، مجھے پتہ ہے آپ نے یہی پوچھنے کے لیے فون کیا ہے نا؟ کال بھی کرتے ہی اپنی آواز کو حشاش وشاش بناتے ہوئے عفان اپنی ہی شروع ہو چکا تھا۔ ہولڈ آن عفان، میں بالکل ٹھیک ہوں، البتہ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اذلان کی طنز میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، جو عفان کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ جی بھائی، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ عفان ہنستے ہوئے بولا۔ شٹ اپ عفان اینڈ بی سیریس۔ اذلان اپنی ہنسی پہ قابو پاتے ہوئے بمشکل بولا، ورنہ اس جوکر کی باتوں پہ ہنسی نہ آئے یہ ناممکن بات تھی۔ مجھے تمہارے پروفیسر کا فون آیا تھا، تم نے آج بھی لیکچر بنک کیا؟ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ فوراً سے پہلے گھر پہنچو تمہیں میں ڈیڈ سے کہہ کر آفس میں لگواتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ عفان کچھ بولتا، ٹوں ٹوں کی آواز پہ موبائل کو گھور کر رہ گیا۔ سب کے سامنے شعر بننے والا عفان اذلان شاہ کے سامنے بھیگی بیلی بنا تھا۔ محرم، آپ ہی نہیں آئی ابھی تک؟ عزا جو اپنے دھیان میں چپس کھانے میں مگن تھی، آیت کی بات سن کر متوجہ ہوئی۔ نہیں، بس لیکچر تو اوور ہو گیا ہے، آنے والی ہوں گی، عزا نے جواب دیتے ساتھ ہی چپس کا دوسرا پیکٹ کھول لیا۔ ندیدی عورت، بھوکوں کی طرح کھا رہی ہو، یہ نہیں سلہ ہی مار لو۔ آیت جو عزا کو کب سے چپس کھاتا ہوا دیکھ رہی تھی، اس کا سب کا پیمانہ لبریز ہوتے ہی چپس سے اس سے چھین لی۔ ہیلو گرلز، کیسا رہا دن؟ محرم ان دونوں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ جیسا روز ہوتا ہے، سڑا ہوا، عزا کی طرف سے ٹکا سا جواب آیا۔ جیسا انسان خود ہوتا ہے، اس کو ہر چیز ویسی ہی لگتی ہے۔ اچھا آپ اسے ایک ٹاپک سمجھنا ہے، آپ سمجھا دیں گی پلیز؟ آیت عزا کو اسی کی طرح ٹکا سا جواب دے کر محرم کی طرف معصوم منہ بنا کر بولی، ہاں گھر آ جانا تم آج، میں آرام سے سمجھا دوں گی، اور ویسے بھی تمہیں کافی عرصہ ہو گیا گھر آئے ہوئے، ماں باپ بھی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ محرم نے تفصیل سے جواب دیا، جبکہ محرم کی بات سن کر آیت کا حال ایسا تھا جیسے کڑوا بادام منہ میں چبا لیا ہو، کیونکہ ان کے گھر جانا مطلب کڑوے کریلے کا سامنا کرنا۔ یہ بات اس نے دل میں کہی، کیونکہ ان کی بہنوں کے سامنے کہہ کر اپنی شامت نہیں بلوا سکتی تھی۔ تمہیں کیا ہوا، ایسے ٹیڑھے میڑھے منہ کیوں بنا رہی ہو؟ عزا نے مشکوک ہو کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، آ جاؤں گی شام تک، میں چلتی ہوں، اب بابا کی مسڈ کال آ گئی، وہ آ گئے ہوں گے، اللہ حافظ۔ آیت نے مشکل مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ان دونوں کا الوداعی کلمات کہتے ہوئے گیٹ کی طرف چل دی۔ پیچھے عزا نے شانے جھکائے۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں، ڈرائیور انکل آنے والے ہوں گے۔ محرم چیئر سے اٹھتے ہوئے بولی، ہاں چلو۔ عزا نے اس کی تائید کی، اور وہ دونوں بھی گیٹ کی طرف چل دی۔
ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ آیا جو اظہار محرم سے کسی کام کی وجہ سے ملنے خان ہاؤس آئی تھی، اپنے سامنے مہنگے ترین پرفیوم کو چکنا چور ہوتے دیکھ روحان سے ہو کر دل میں بولی، کون ہے وہاں؟ سائم جو سیڑھیاں اتر رہا تھا عجیب سا شور سن کر متوجہ ہوا، جبکہ آواز سن کر تو آیت کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ 27 سال کا ابرو ڈاکٹر سائم خان، جسے دیکھ کر لڑکیاں اپنا دن تھام لیتی تھی، لیکن آیت کے منہ سے اسے دیکھ کر ایک ہی لفظ نکلتا تھا، جلاد خان۔ آواز سن کر آیت نے صوفے کے پیچھے چھپ کر آنکھوں کو سختی سے میچ لیا، کیونکہ وہ اس جلاد کا سامنا بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محترمہ، اب آپ وہاں سے باہر نکلنا پسند کریں گی یا رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے؟ سائم جو آیت کو صوفے کے پیچھے دیکھ چکا تھا، اس پر طنز کرتے ہوئے بولا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر تو اسے ویسے بھی عجیب سی چڑ ہوتی تھی۔ وہ سائم بھائی، میں تو محرم آپی لیزا سے ملنے آئی تھی، پتہ نہیں کیسے گر گیا یہ، آیت منمناتے ہوئے بولی۔ شروع سے ہی ہوتا آیا تھا، سب کے سامنے مسلسل بولنے والی آیت کی آواز سائم کے آگے گلے میں پھنس جاتی تھی۔ تم نے میرا فیوریٹ پرفیوم توڑ دیا۔ آنکھیں کیا کرائے پر دے کر آئی ہو آیت بی بی؟ سائم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے ہوئے پرفیوم کو دیکھ کر آیت کو زبردست قسم کی جھاڑ پلائی۔ ایک تو اس پرفیوم کے لیے وہ اتنا خوار ہوا تھا اور اس لڑکی نے بھی توڑ بھی دیا۔ ہاں تو اب سامنے رکھا ہوا تھا، میری کیا غلطی؟ پہلے آپ نے خود جگہ پر رکھنا تھا، جیسا اپنے آپ کو پورے اعتماد ظاہر کرتے ہوئے بولی، جبکہ دل تو ایسا دھڑک رہا تھا جسے ابھی باہر آ جائے گا۔ ایک تو غلطی کی، اوپر سے زبان چلا رہی ہو۔ آئندہ میرے سے اس لہجے میں بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ اور اب جاؤ یہاں سے، مجھے زبان دراز لڑکیاں قطعی پسند نہیں۔ آیت کی بات سن کر سائم کو تو آگ ہی لگ گئی، اس لیے سرد انداز میں انگلی اٹھا کر دھمکاتے ہوئے بولا، تو میں نے کب کہا کہ مجھے پسند کرے؟ آپ، میں نے کون سا آپ سے شادی کرنی ہے؟ آیت نے جل کر کہا، لیکن جب اندازہ ہوا کہ وہ کیا بول چکی ہے تو فوراً زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اس بات پر سائم نے آیت کو ایسے دیکھا جیسے کچا چبا جائے گا، لیکن پھر کچھ کہے بغیر واک آؤٹ کر گیا، شکر بلا ٹلی۔ قسم سے ان کے سامنے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، آیت اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی اور ریزا کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس وقت وہ سب لان میں بیٹھے چائے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ عفان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، جسے سوچتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا اور جلدی سنجیدہ شکل بنا کر پہلے پریشے کو آہستہ سے کچھ کہا، جسے سن کر وہ بھی مسکرائی اور اذلان کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی، بولو۔ اذلان جو ان کی طرف متوجہ نہ تھا اور لیپ ٹاپ پہ اپنا کام کر رہا تھا، بے دھیانی میں بولا۔ اس کا اپنی طرف دھیان نہ دے کر اب کے پریشے نے مخاطب کیا، بھیا سنیں نا۔ اس کے اس طرح کہنے پر ان کے مام ڈیڈ کے ساتھ اذلان بھی مسکراتا ہوا دونوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، کیا کہنا ہے آپ دونوں نے؟ اس کے پوچھنے پر عفان نے بولنا شروع کیا۔ بھائی پہلے تو آپ یہ بولو، ڈانٹو گے نہیں؟ قسم سے بڑی بےعزتی فیل ہوتی ہے۔ کیوں ماں پریشے؟ اپنی بات کرتے اس نے پریشے سے حمایت لینا ضروری سمجھی اور حیرت انگیز طور پر اس نے عفان کی بات کی تائید کی، جس پر سب حیران بھی ہوئے۔ جلدی جی بھائی، جلدی بولے، ہماری بات سن کر نہ غصہ ہوں گے آپ نہ ناراض، بولے نا۔ پریشے تو آج سب کو حیران کر رہی تھی، پہلے اس کی بات کی تائید کرنا، اب اس کی سائڈ لیتے ہوئے اذعان سے ضد کرنا۔